مکہ کی وادی بطحا کا وہ منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جہاں آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین تپتے ہوئے انگاروں کا روپ دھار چکی تھی۔ انسانیت سسک رہی تھی اور قریش کے جلادوں کے قہقہے اس ہولناک خاموشی کو چاک کر رہے تھے۔ لیکن اس ظلم و ستم کے طوفان کے سامنے ایک ضعیفہ عزم و استقلال کا ہمالیہ بنی کھڑی تھی۔ یہ حضرت سمیہ بنت خباب تھی، جن کا نحیف جسم زخموں سے چور تھا، مگر آنکھوں میں ایمان کا وہ نور تھا جس نے مکے کے فرعونوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ یہ محض ایک خاتون پر تشدد کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم معرکہ تھا جہاں ایک طرف ظلم و جبر کی مادی طاقت تھی اور دوسری طرف عہد کی وہ سچی پکار جس کے سامنے مکے کی چوہدراہٹ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ جس دور میں مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے افق پر توحید کا علم بلند کیا، وہ معاشرہ اخلاقی اور سماجی پستی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کعبہ بتوں کا مسکن تھا اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ قریش کے سردار جانتے تھے کہ اس اسلام کا پیغام ان کے ظالمانہ اور طبقاتی نظام کے خلاف ایک پرامن انقلاب ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس نئی روشنی کو بجھانے کے لیے اپنی تمام تر وحشیانہ طاقت کا رخ ان بے بس اور غریب لوگوں کی طرف کر دیا جن کا مکہ میں کوئی خاندانی پشت پناہ نہیں تھا۔ انہی سرفروشوں کے کاروان حق کے سالار بنو مخزوم کے حلیف حضرت یاسر بن عامر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ بن عامر اور ان کے نوجوان فرزند حضرت عمار بن یاسر تھے۔ عمر کے اس حصے میں جہاں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، حضرت سمیہ نے مصلحت پسندی کے بجائے اسلام کا اعلانیہ اظہار کیا۔ ابو جہل کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کے زیر اثر رہنے والے غلام اس کے معبودوں کو ٹھکرا دے۔ چنانچہ اس نے اس معصوم خاندان کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تشدد کا یہ سلسلہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ تپتی ہوئی دوپہر میں اس پورے خاندان کو لوہے کی بھاری زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تاکہ تبش سے گوشت پگھلنے لگے۔ سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور کوڑوں کی برسات کی جاتی۔ ابو جہل غصے سے چلاتا، محمد علیہ السلام کے خدا کا انکار کرو، لیکن ایمان جب دلوں میں راسخ ہو جائے تو موت کا خوف مٹ جاتا۔ حضرت سمیہ کے خشک لبوں سے صرف ایک ہی صدا گونجتی، اللہ احد، اللہ احد۔ اس بے بسی کے عالم میں جب دو جہاں کے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا۔ اس وقت مادی وسائل نہ تھے کہ ان کی زنجیریں کاٹی جا سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نم آلود آنکھوں کے ساتھ انہیں وہ زاد راہ دیتے جو روحوں کو امر کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صبراً آل یاسرن فإن موعدکم الجنۃ، اے آل یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارا وعدہ گاہ جنت ہے۔ جنت کی یہ نوید سن کر حضرت سمیہ کے چہرے پر ایک ملگوتی مسکراہٹ پھیل جاتی اور مکہ کی جلتی ریت انہیں گلزار نظر آنے لگتی۔ وہ آخری وار جو ابو جہل کی شکست بن گیا۔ مظلومیت کا یہ سفر اپنے آخری موڑ پر پہنچا۔ حضرت یاسر علیہ وسلم شدید ستم جھیلتے ہوئے پہلے ہی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت سمیہ تنہا اور شدید زخمی حالت میں زمین پر تھی۔ ابو جہل نے اپنی مادی طاقت کے زہم میں آ کر نہایت بد زبانی کی اور اسلام کی توہین کی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بوڑھی خاتون اب ٹوٹ جائے گی، لیکن حضرت سمیہ نے اپنے ایمان کی پوری قوت سمیٹ کر اس جابر کے چہرے پر حقارت سے ٹھوک دیا اور اس کے جھوٹے معبودوں کی مذمت کی۔ یہ قریش کے سب سے مغرور سردار کی وہ تاریخی تذلیل تھی
जो वो बर्दाश्त ना कर सका। गुस्से और शिकस्त खुर्दगी के जुनून में अंधे होकर अबू जहल ने अपना नेज़ा उठाया और पूरी कुव्वत के साथ हजरत समैया के जिस्म पर मारा। नेज़ा जिस्म के पार हो गया और मक्का की रेत पर तारीख़ इस्लाम का पहला पाकीज़ा खून बह निकला। हजरत समैया की रूह परवास कर गई और वो कलमा तौहीद की गवाही देते हुए इस्लाम की पहली शहीद होने का अबदी एजाज़ पा गए। हजरत समैया की इस अजीम शहादत ने सिन्फ़े नाजुक के वक़ार को वो बुलंदी अता की कि आज भी तारीख़ इस्लाम जब अपनी पहली कुर्बानी का जिक्र करती है तो किसी मर्द का नहीं बल्कि एक अजीम औरत का नाम फ़ख्र से लिखती है। ये एक बज़ाहिर कमज़ोर ख़ातून की मादी तक़वियत पर वो इख़लाक़ी और ईमानी फ़तह थी जिसने ज़ुल्म के गुरूर को खाक में मिला दिया। ग़ज़वा बद्र के दिन जब अबू जहल मारा गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कातिल को हलाक कर दिया। ये अदले इलाही का वो मोहरे तस्दीक था जो तारीख़ ने सब्त किया। ईमान का हकीकी मतलब ये शहादत सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़ुबान से इकरार का नाम नहीं बल्कि जान वो माल की बाजी लगा देने का अहद है। रूह की आज़ादी, मादी जंजीरें जिस्मों को तो जकड़ सकती है लेकिन आज़ाद रूहों और सच्चे नज़रियात को कैद नहीं कर सकती। हक की बका के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ कभी रायगां नहीं जाती बल्कि वो उम्मतों की हयात नौ का पेश खैमा बनती है। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी मक्के की वादी बतहा से हजरत समिया के खून की खुशबू आ रही है जो हर दौर के मजलूमों को जाबिर सल्तनतों के सामने कलमा हक कहने का हौसला देती रहेगी।